وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بڑے اچھے دلائل دے رہے ہیں ہمارے بھائی، اور بہنیں بھی بیچ میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ باقی لیاس صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، بڑے پیارے دلائل آپ نے بھی دیے ہیں کہ اماں عائشہ تو قرآن کی دلیل پیش کر رہی ہیں اس عقیدے کے اوپر کہ اسماء سے مراد عالم ہے، یعنی سننے سے، تم سے زیادہ سننے والے کا مطلب ہے تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تم ابھی غیب کے اوپر ایمان لائے ہو، وہ تو بھگت رہے ہیں وہاں۔ تو اسی وجہ سے جو آپ نے حوالہ بھی دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ نبی کی آواز کو سنیں، ان کو زندہ کیا۔ عام روٹین میں مردے نہیں زندہ ہوتے ہیں دوسرے دن یا آواز سننے کے لیے، لیکن وہ ایک خاص واقعہ ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سکھایا یہی گیا تھا۔ جس طرح ابو بکر صدیق نے، ان کے والد ان کی بیٹی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی، تو جب عقیدہ پیش کیا تو ساتھ ہی قرآن کی آیات کو پیش کیے کہ اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، اور کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ قرآن کے دلائل پیش کیے کیونکہ قرآن کو سمجھ گئے تھے۔ اسی طرح یہاں جب بات کی ام المومنین نے تو قرآن کے دلائل پیش کیے۔ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس بات کا جواب ابن تیمیہ نے کیا دیا؟ آپ اس مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اماں عائشہ تو قرآن پیش کر رہی، کیا قرآن نہیں مانتے ہو؟ یہی بات ابن تیمیہ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اماں عائشہ تو یعنی قرآن پیش کر رہی ہیں۔ تو پتہ ہے ابن تیمیہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہاں جہاں قلیب بدر کے موقع کے اوپر ام المومنین موجود نہیں تھیں، وہاں موجود نہیں تھی، عبداللہ بن عمر بھی موجود نہیں تھے، ظاہر بات ہے وہ اس وقت بچے تھے، اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ رہا مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ تو احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے، ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ یہ مناقب احمد بن حنبل جو کتاب انہوں نے لکھی، یعنی احمد بن حنبل کی صفات کے اوپر، ان کے مناقب کے اوپر، ان کی علمی جو کاوشیں ہیں ان کے اوپر کتاب لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے۔ اس پر غور کرو اللہ کے بندو، بات کہاں تک پہنچی ہے؟ ذکر چھڑا جب قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ بالکل وہی معاملہ ہے کہ بات ذکر چھڑا جب شرک کا، عود روف القبر کا، تو بات پہنچی احمد بن حنبل تک، کیونکہ یہ سائنٹیفک ریسرچ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے اس فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے مانی جاتی ہے، دوسروں کی رائے نہیں مانی جاتی ہے۔ اب اس فیلڈ کے ماہر ہیں ابن تیمیہ، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمیں احمد بن حنبل سے معلوم ہوا ہے، قرآن سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن سے معلوم ہو، باقی تم قرآن پڑھتے رہو، ام المومنین قرآن پڑھتی رہے، تب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ تو احمد بن حنبل سے معلوم ہو گیا کہ مردہ سنتا ہے، اب کہاں شک کی گنجائش ہے؟ یہ بالکل وہی انداز ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ جو حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھ دیا ہے کہ کچھ ایسے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد ملائکہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر کاروبار دنیا چلاتے ہیں دوسرے فرشتوں کی طرح، ان پر بھی الہام ہوتا ہے، ان کو بھی انہیں ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور دوسرے بیان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کسی اور سے مدد کروا دے، ارواح سے، نیک لوگوں کی ارواح سے مدد کرا دے، اس طرح ہو جائے، یعنی عبد القادر جیلانی کی روح آ کے مدد کر جائے، علی رضی اللہ کی روح آ کے مدد کر جائے، تو یہ تو بالکل ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب۔ اور اسی طرح جب یہ حجت اللہ البالغہ کا عقیدہ سامنے لائے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ فرشتہ صفت انسان فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، اللہ ان کو شامل کر دیتا ہے، اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ وہ فلسفہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو مجھے قرآن میں نہیں ملا ہے، حدیث میں نہیں ملا ہے۔ غور کیجئے اللہ کے بندو، جو قرآن کا ایک ماہر بندہ ہے وہ بات اقرار کر رہا ہے کہ یہ عقیدہ مجھے قرآن سے نہیں ملا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روحیں، نیک بندے کی روحیں جو ہیں
وہ ملائکہ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہیں، لوگوں کی داتائی اور مشکل کشائی کرتی ہیں. یہ قرآن سے مجھے نہیں ملا ہے، نہ ہی کسی حدیث سے ملا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا کہنا کیا معمولی بات ہے، یہ بذات خود کہتے ہیں میرے لیے حجت ہے. آپ غور کیجئے اللہ کے بندو، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور ایک ایسا عقیدہ ہے جو انوکھا عقیدہ ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کے ذریعہ ہے تو کس طرح انکار کریں. یہ ہوتا ہے طاغوت کی بندگی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بات ماننا. اور بالکل یہی چیز ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ قرآن میں نہیں ہے تب کیا، یعنی حدیث میں نہیں ہے تب کیا، ام المومنین پڑھتی رہے قرآن، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب احمد بن حنبل نے کہہ دیا کہ مردہ سنتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، پھر کیا شک کی گنجائش ہے. تو اللہ کے بندو، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور یہی بالکل جس طرح یہ مولوی صاحب دلائل دے رہے ہیں، اسی طرح دلائل دیے ہیں مرزا جو وہ ہے علی انجینئر نے اس مردے کے سننے کے اور روح کی واپسی کے اور نبی علیہ السلام کی قبر میں زندگی کے بالکل اسی طریقے سے دلائل دے رہے ہیں. وہ ویڈیو میں اس کا آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا اور اس کے اوپر تبصرہ بھی لاؤں گا. اصل میں نے رات کو اس کے اوپر ایک بڑا جامع تبصرہ کیا تھا، 29 منٹ کا وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سنا تو اس میں آواز نہیں آ رہی تھی، کہیں سائلنس ہو گیا، کہیں وہ جو پن لگاتے ہیں اس میں تھوڑی سی پن لگانے میں کمی رہ گئی. جس بہرحال جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. تو وقتی طور تو مجھے بڑی تکلیف بھی، کیونکہ وہ بڑا زبردست ویڈیو ریکارڈ ہوا تھا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں وہ دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کروں گا اور آپ کے سامنے وہ ساری باتیں لاؤں گا کہ دیکھو اس مشرکانہ عقیدے کو پھیلانے میں علی انجینئر کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. اور علی انجینئر نے خود ہی بے شمار لوگوں کے نام لیے ہیں کہ یہ سارے لوگ اس چیز کے قائل تھے کہ نبی علیہ السلام مرنے کے بعد ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے. صرف امام بخاری انکار کرتے ہیں. وہ کہتا ہے صرف امام بخاری انکار کرتے ہیں، امام بخاری نہیں مانتے ہیں. تو دیکھو ان کے جو عقیدے ہیں اس کے اوپر سٹیمپ لگ گئی کہ یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ صحیح بخاری کو مانتے ہیں، اپنے علماء کو مانتے ہیں، اپنے اکابرین کو مانتے ہیں. تو ہم بھی پھر قرآن کی وہ آیت نہ دہرا دیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سر پھرو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور دوسری وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول نہ پھر دہرا دیں ہم بھی، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم نے کہا کہ بڑوں کے یہ عقیدے ہیں، مانے اکابرین کو ہم نے اسی عقیدوں پر پایا، تو کس طرح جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سنو پھر میری بات بھی، کہ تم اور تمہارے بڑے سارے کھلی گمراہی کے اندر سے. اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب اس قدر پسند آیا کہ اس کو اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر دیا جو قیامت تک پڑھی جائے گی. تو بالکل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام، کیونکہ سورہ الممتحنہ کے اندر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے صرف ابراہیم کا طریقہ چاہیے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے. ایک ہی طریقہ ہے، یقین کیجیے اللہ کے ہاں. اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، جب انہوں نے صاف کہہ دیا اپنی قوم کو، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. سنو، تم ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہو، قوم کے لوگ ہو سکتے ہو، علاقے کے لوگ ہو سکتے ہو، علامہ دہر ہو سکتے ہو، لیکن سنو کہ ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تم سے اور تمہارے ان سارے مشرکانہ عقائد سے، اور اللہ کے علاوہ جو تم پکارے لگاتے ہو، نظر و نیازیں کرتے ہو، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے، جو کچھ تم ان کے ساتھ کرتے ہو، یہ اسی بنیاد پر تو کرتے ہو کہ یہ سنتے ہیں. یہی وہ فلسفہ تھا جس کے اوپر چور ماری تھی، ابا جان کیوں پوچھتے پکارتے ہو جو نہیں سنتے ہیں. یہی عقیدہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا. یہ شرک کی جڑ ہے. اس لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ باندھا ہے، اللہ کے اس بندے کو اللہ نے اتنا فہم دے دیا تھا. یہ 2 ہیڈنگ باندھے ہیں اس اللہ کے بندے نے کہ سمائے موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے یہ، اور دوسرا انہوں نے ہیڈنگ باندھا کہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے. اور پھر ان عقائد کو اور ان صوفیوں کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود عقائد کو شرک کے ستون قرار دیا کہ جس طرح عمارت ستون کے اوپر قائم ہوتی ہے، اسی طرح یہ سارے مشرکانہ عقیدے، پورا جو شرک کا محل ہے اس کے ستون ہیں یہ عقیدے
وحدت الوجود، وحدت الشہود، سماع موتا، حیات النبی فی القبر، عود روح فی القبر، کہ روح واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے. یہ کفری عقیدے ہیں، شرکی عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.